یہ ہے کہ سر آپ لوگ آج اتنا، اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں طلال چوہدری صاحب کی بات پہ ضرور کیجیے گا. دوسرا اتنی خوشی محسوس کیوں کر رہے ہیں آج آپ بلاول کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر، چونکہ آپ کی تو پوری کوشش ہے، خواہش ہے کسی طرح یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ جائے، آپ بچ جائیں. نہیں مطلب خیر فطری اتحاد ہے، اس نے ٹوٹنا ہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ فطری اتحاد ہے، آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں جو باتیں کی اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا فطری اتحاد ہے یہ، اور آپ کو کیا یہ لگتا ہے کبھی بھی کہ پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے دے دے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے؟ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے، نون لیگ چاروں صوبوں کی جماعت ہے. نون لیگ تو صرف اور صرف ایک سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے. آپ کا ایک اتحاد ہے ایم کیو ایم سے، وہ فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ صرف اتنا اور بتا دیں. اس کو بھی میں آپ کو یاد کراتا ہوں پوری بات، آپ پھر اس کو ذرا کانٹیکس میں لینا، پھر میرا جواب دینا طلال کا. اس کو یہ دیکھ لیں کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف سب سے پہلے پاکستان میں کون کھڑا ہو؟ پی ٹی آئی خان صاحب کی تقریریں. نہیں بالکل ٹھیک بات، وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جو میں نے اتنی بڑی بات. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک. پرویز الہی ڈاکو تھے. میں کہہ رہا ہوں اگر پارس تھوڑی سی بات کر لیں، میں یہ ہمارا کام ہے. نہیں آپ آپ نے اچھا ایک آپ نے جنرک قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی نا. بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرق کیا. آپ یاد الطاف حسین کے سامنے کون کھڑا ہوا، الطاف حسین کے خلاف کیس کون لے کے گیا انگلینڈ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر سے خان صاحب کی تقریر ہے، یاد رکھیے گا آج کی نہیں اپوزیشن کی تقریر ہے، انہوں نے کہا اس ایم کیو ایم سے الطاف حسین اگر مائنس ہو جائے اور ان کی جو مافیا والا طریقہ کار ہے کراچی اور حیدرآباد جو اربن اسٹیٹس میں، اس کو مائنس کر دیا، ایم کیو ایم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم کیو ایم بڑی اچھی جماعت ہے. اتحاد ہو گیا. نہیں اتحاد ہو گیا. اب ان کا جواب دیں. اس کے بعد دیکھ لیں نا کہ ایم کیو ایم کیا وہ ایم کیو ایم ہے جو پہلے ایم کیو ایم تھی. اور آپ نے کہا نواز شریف کی تقریر الطاف حسین کی بھی نہیں چلتی تھی، دور میرے خیال ہے اس وقت نون لیگ کا تھا. مسئلہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے. مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں میں نے اس دن بھی بات کر رہا تھا، اسحاق خان اسمبلی توڑتا ہے، بحال ہو جاتی، جج اچھے ہوتے ہیں. وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ہوتے ہیں، اس چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی کورٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں. رفیق تارڑ جسٹس اچھا ہوتا ہے کیونکہ بریف کیس لا کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے. ملک قیوم اچھا ہوتا ہے جب اسے فون کر کے کہتے ہیں جسٹس ملک قیوم صاحب کو کہ بی بی کو اور اس کی زرداری صاحب کو یہ سزائیں دینی ہے. جسٹس ملک قیوم غلط ہو جاتا ہے جب وہ اٹارنی جنرل بن جاتا ہے ان کے ساتھ. پناما کے 5 جج بڑے خراب ہیں، وہ پاش کر دیں اس کو اندر سے نکال کے، پر وہ ان میں سے 2 جج اچھے ہو جاتے ہیں جب وہ ہیلتھ کی بیس پہ ان کو 8 ہفتے کی بیل دے دیتے ہیں. ہائی کورٹ اچھی ہو جاتی ہے جب بیل دیتی ہے، جو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ فراڈ کر کے گئے اور واپس آئے بگوڑے، بری ہو جاتی ہے. یہ ان کے ڈیول سٹینڈرڈ. پھر صرف یہ بات نہیں ہے پارس، دیکھیں آرمی چیف کا نام لینا، آئی ایس آئی چیف کا نام لینا، یہ اصل میٹر یہ نہیں کرتا. مسئل کر کیا رہے ہیں آپ؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 ادارے بچے ہیں، جوڈیشری اور آپ کی افواج. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو لوور آپ کی افواج ہے ان کو جو رینک اینڈ فائل، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ججوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہماری چوری پکڑیں گے، ہمیں سزا دیں گے، ہم آپ کا نام لے کے آپ کو جو بھی حساب لیں گے، نام لے کے لقبات دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے جو سب سے خطرناک چیز تھی پارس، وہ ہے ایاز صادق کی تقریر. کیوں ایاز صادق نہیں بول رہا تھا، وہ نواز شریف بول رہا تھا. نواز شریف کی یہ ہسٹری ہے، پہلی جاوید ہاشمی، شہباز شریف. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں ورنہ پھر اور کچھ آ جائے گا. مجھے ہم تو کہتے ہیں اب یہ اچھا بلی تھیلے سے باہر آئی ہوئی سب کچھ ہے، اور ایک دفعہ پارس یہ کٹا ختم ہونا چاہیے. ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی تھی، کیا کیا؟ آپ کہہ رہے تھے قانون اپنا راستہ لے گا، کیا کیا آپ نے؟ کیا دیکھیے پولیٹیکل آپ نے اسٹریٹجی آپ کی، میرے سوال کا جواب دیں، چھوڑ دیں. آپ نے کیا کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ لوگ. اب میاں صاحب کی تقریر وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو یہ سمجھا دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ان کو ایکسپوز ہونے دیں. اچھا یس پارس ان کی پہلی تقریر ہے میاں صاحب کی، سب نے کہا کہ ان پہ بین لگ جائے گا. میں کہ ان کی دکھانی چاہیے. وہ کہتے کیوں دکھانی چاہیے؟ میں کہ دیکھیں نا ایک بیچارہ ایک بندہ جس کے دماغ کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی، پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے، انجائنا اٹیک ہے، 4 سرجریز ہیں، کس طرح 7 گھنٹے بیٹھ کے تقریر کرے گا؟ دیکھیں نا کس طرح زبردست within 24 hours بندے میں چینج کیسے آتی ہے، صحت کیسے ٹھیک. میں نے ویسے اتحاد کی بات کی تھی، آپ لوگ زیادہ خوش نہ ہوں چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اتحاد بھی ہے، ہم ساتھ بھی ہے، مقصد ہے اس حکومت کا بوریا بستر لپیٹنا. آپ کو کہتے ہیں جو بیانیے وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ہم نے 22 سال اپوزیشن کی ہے، ہم جو اپوزیشن میں تھے تب بھی اکیلے تھے پارس.
تب بھی اپوزیشن. کامران صاحب ذرا ایک چیز پہ اور کامنٹ کریں. آپ نے دیکھا جہانگیر ترین آ گئے, آپ لوگوں کا درینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے, خان صاحب کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا ان کو واپس لانے کے لیے, تو اب باری ہے میاں صاحب کی, وہ کب آ رہے ہیں؟ جہانگیر ترین جیل چلے گئے, آ گئے نا, ابھی آ تو گئے, کل تک سوال تھا آ نہیں رہے. یہاں تو لوگ پہلے گرفتار ہوتے ہیں, یہاں تو وہ تو ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے, گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ طلال چودھری صاحب جی پلیز. جہانگیر ترین کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے. اچھا کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ فرنٹ مین ہیں, یا بہت ساری چیزوں کے وہ ان کے پاس راز ہیں. یعنی اگر جس دن ان کو پکڑ لیں گے, اس سے آپ رسیدیں مانگیں گے, ان سے جب آپ حساب کتاب کریں گے, تو جب بنی گالا کے کچن کا بل بھی ان سے نکلے گا, اس کے بعد گاڑی کا پٹرول بھی خان صاحب کے ان کے نکلے گا, جیب خرچہ بھی ان کے اکاؤنٹ سے نکلے گا, اس کے بعد پارٹی کیسے چلتی ہے. باقی اب مشکل وقت آ رہا ہے. اب دیکھیں ان کا جہاز بھی چاہیے اور ان کے پیسے بھی چاہیے, اور وہ پیسے اور جہاز کیسے چلتا ہے. بالکل ہاں جی, مشکل وقت آ رہا ہے. کل کیا کہہ رہے تھے اندر کے, اب بیچارے مجبور ہے نا جی. وہ دیکھیں وہ جو 100 ارب روپیہ کمایا ہے انہوں نے, 100 ارب روپیہ جو کمایا ہے, اس 100 ارب کی جو لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ان سے جیب سے چینی کی شکل میں نکالی ہے, اس میں سے خان صاحب اپنا بھتہ وصول کرتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے ایسے تو نہیں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا نا جی. اب کے الیکٹرک ہے, اس کا دیکھیں نا, اس کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا فائنانسر ہے, بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, اس کو ہم کیوں کچھ کہیں؟ کراچی والوں کا خون پسینہ چوسنا ہے تو چوس لیں گے, کیا مسئلہ اس میں؟ اس کے بعد آٹے والے کوئی سزا ہوئی؟ وہ میری بات سن لینا, چینی والے جو ہے خسرو بختیار کو کیا کیا, چھوٹی وزارت لے کے بڑی دے دی, اسے کہا تمہیں بہت اچھا کیا. دوائیوں والا کیا, پٹرول والے کا کیا, اس کے بعد چینی والے جو ہے نا, یہ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں, پارٹی چلاتے ہیں, سمجھیں ان کی ضرورت ہے ابھی. لیکن ایک بات سے دیکھیں, جہانگیر ترین کل تک تو تھے نہیں نا, لیکن ایک بات سے یقین نہیں ہوتا طلال چودھری صاحب, اگر کوئی لنڈن علاج کرانے کے لیے جائے تو وہ علاج کرا کے واپس آ سکتا ہے, سوائے اس کے جو کہ علاج نہ کرانا چاہے. وہ بعد میں گئے تھے میاں صاحب سے, لیکن پہلے آ گئے. ان کے بعد میاں صاحب نے اپنی سرجری کرائی تھی, 45 دن میں واپس آ گئے تھے. خیر جہاز وہیں کھڑا رہا تھا, پر وہ 45 دن میں واپس آ گئے. اوان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یہ خود آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی یقین دہانیاں کرائیں, سلسلہ کیا بنا ہے؟ اچھا سنیں مزیدار بات, دیکھیں چور ہوتا ہے نا, اسے ساری چور نظر آتے ہیں, اور وہ اس کو سارے طریقے پتا ہوتے ہیں, وہ سوچتا ہوگا یہ بھی یہ کرتا ہوگا, یہ بھی یہ کرتا ہوگا. سنیں مسئلہ, اگر دیکھیں نا چینی چور اتنے اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو سمدھی بنا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اتنے اچھے ہوتے ہیں چینی چور, ان کو سمدھی بنا لیتے ہیں لوگ. وہ چونی ہے نا, ان کو پتا ہوتا ہے گھر کا خرچہ کیسے چلانا ہے, جہاز کا خرچہ کیسے سمدھی بن جاتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر چینی کا فائدہ اور کوئی جانے, ابھی دیکھ لیں کس کس کی شوگر مل جائے. جہانگیر ترین کی بھی تو ہے نا, شہباز شریف صاحب کی بھی ہے, خسرو بختیار کی بھی ہے, ان کی سب سے بڑا شیئر تو جہانگیر ترین کا ہے, ویسے 20%, زرداری صاحب کی بھی ہے. سب کی ہے. جتنا چینی کا ان گورنمنٹ کو پتا ہے, کسی حکومت اسی لیے تو بیچارے 5 سال میں 27 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی چینی چوروں کو, انہوں نے اپنے 5 سال میں زیادہ نہیں دی تھی, اور آپ نے 70 ارب روپے کا منافع دے دیا. میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی. جو ابھی جہانگیر ترین صاحب کی جو بات ہے, ہمیں کتنا کہا گیا, یہ وہی اسی طرح, اس کو میں تھوڑا پس منظر میں جاتے ہیں. رپورٹ بنے گی, کچھ ہوگا نہیں, پبلش نہیں ہوگی. اچھا جی, رپورٹ بن گئی, پبلش ہو گئی. کمیشن نہیں بنائیں گے, کیا ہوگا وہ کمیشن بن گیا, پبلش ہو گیا. اب اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ سندھ میں الاؤ نہیں کر رہا شوگر ملز کو جو آپ کی ویریفائی کرنا ہے, انہیں فزیکل ویریفیکیشن پنجاب میں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں 22 سال لگے ہمیں بڑے مافیا سے لڑتے ہوئے, ان مافیاز کو نکالنے میں. ابھی آپ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس وقت چینی 70 روپے کے لیے تھی. جب آپ کی وہ چینی کمیشن کی رپورٹ آئی, اس کے بعد 110 آ گئی. وہ تو سپریم کورٹ نے لے لیا تھا نا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن بعد میں واپس بھی آئی تھی. نون کے دور میں بھی واپس آئی تھی, یہاں بھی واپس آئی تھی. آٹا چور وہاں بیٹھے, میں نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کہتی تھی, ٹھیک, میں نہیں کہتا پیپلز پارٹی کہتی تھی آٹا چور ہے, شیر آٹا کھا گیا. 140 روپے میں چینی, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. یہ تو ان کو پریشر ڈالنا چاہیے آپ لوگوں پر مہنگائی کے حوالے سے. اپنا کیس انہوں نے بہادری دکھائی ہے, انہوں نے بتایا کہ بزلو پیچھے رہ کے نہیں کھیلتے, سامنے آ کے کھیلتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دو نظام, ایک نہیں 2 پاکستان. یہ آئے ہیں NRO لے کے, نہ ان کی گرفتاری ہوگی. یہ اگر کوئی اپوزیشن سے ہوتا ہے تو پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ گرفتاری ہوگی, پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ کیس مقدمہ کیا ڈالنا ہے, یہ کلین چٹ لینے آئے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں, یہ کلین چٹ ان کو دے چکے ہیں. کلین
چیٹ اور ایشورنسز کے بغیر تو وہ آتے بھی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈالیں گے جیل میں, پھر بستر نکال لیں گے, گرمیوں میں اے سی نکال لیں گے, سردیوں میں ہیٹر نکال لیں گے, دوائیاں رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیں گے, ان کے بچوں کو ملنے نہیں دیں گے, کیا ایسا کریں گے؟ نہیں. اگر ایسا کرنا ہوتا تو بی آر ٹی کے اوپر کر چکے ہوتے. ایسا کرنا ہوتا تو ابھی تو پرویز خٹک بھی ہوتے جیل میں. یہ سب کچھ کرنا ہے انہوں نے اپوزیشن سے. مجھے یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب کو 14 مہینے ہو گئے جیل میں, ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن کے ہر لیڈر کو جیل میں ڈالتے ہیں. یہاں پر آپ جو ہے, اور میاں محمد نواز شریف کی بھی اگر بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ پھر وہ ایک مافیا تھا نا آپ کا, جس مافیا نے آپ کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو بھیجا, تو بھائی صحیح بتایا نا آپ نے ڈیل کیا کی تھی, آپ نے اپنے لیے کیا ڈیل لی ہے. میں بریک لے لیتی ہوں, لیکن عوان صاحب ایک یقین دہانی تو کرا دیں کہ کیا جہانگیر ترین آپ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے, یہاں پر بھی ہمیں وہ نظر آئے گا کہ جیل جا زمین پہ سوئیں گے, جا سکتے ہیں اگر ایف آئی اے نے بلایا ہوا انہیں بات دے کے بلایا ہے. کیا وہ جیل کے فرش پہ سوئیں گے؟ دولت کا بن گئے, چلیں بریک